بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. امام نووی رحمہ اللہ عنوان یہ قائم فرماتے ہیں کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے سے رک جانا، ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنے سے باز رہنا، یہ عنوان ہے۔ اس عنوان کے قائم کرنے کے مقاصد اور حکمتوں میں سے واللہ اعلم ایک حکمت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ سنی سنائی بات آگے بیان کرنا، اس سے رکنے کی تعلیم دی گئی ہے اسلام میں، اور اس سے رکنے کی تعلیم انتہائی تاکید کے ساتھ دی گئی ہے کہ اس کو جھوٹا کہا گیا جو ہر سنی سنائی بات آگے پہنچا دیتا ہے، وہ اس کے جھوٹا ہونے کی ایک علامت قرار دی گئی۔ تو جب عام لوگوں کے اعتبار سے، عام معاشرے کے اعتبار سے سنی سنائی بات کرنا، آگے پہنچانا ممنوع قرار دیا گیا اور اس کے اوپر سختی کی گئی، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اسلام کی تعلیمات ایک ایسا معاشرہ ڈیولپ کرتی ہے، ایک ایسا معاشرہ بناتی ہے جس معاشرے میں جھوٹ نہیں ہوگا۔ اور اس معاشرے میں جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو معاشرہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرنے کو بھی جھوٹ سمجھتا ہو، جس معاشرے کو یہ سکھایا گیا ہو کہ جو بات آپ نے ادھر سے ادھر سے سنی تو اس کو آگے بیان نہیں کرنا، اگر کرو گے تو یہ جھوٹ کی ایک علامت ہوگی۔ تو جو معاشرہ عام حالات میں جھوٹ سے اتنا پاک اور اتنا دور رہنے والا بنایا گیا، تو وہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے معاملے میں کیسے کوئی جھوٹ بول سکے گا؟ تو گویا یہ تعلیمات ایسی تھیں کہ جو ان تعلیمات کو، ان احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کرنے والی تھی۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ وحدثنا عبید اللہ بن معاذ العنبری قال حدثنا أبي وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم۔ یہ امام مسلم اپنی سند کے ساتھ، بلکہ دو اسناد ہیں، ایک میں ان کے استاد ہیں عبید اللہ بن معاذ، اور وہ اپنے والد یعنی معاذ سے روایت کرتے ہیں، ایک یہاں تک سند ہے، ایک استاد سے، دوسرے استاد سے ہے، وہ ان کے استاد ہیں محمد بن المثنى، اور ان کے استاد ہیں عبد الرحمن بن مہدی۔ پھر یہ دونوں اسناد جمع ہوتی ہیں امام شعبہ پر۔ تو وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو وہ جھوٹ ہے جس کو سب لوگ جھوٹ سمجھتے ہیں، اور جھوٹ کا معنی ہے خلاف واقع بات کرنا، خلاف واقع اور خلاف حقیقت بات کرنا۔ اور عموماً اس کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خلاف واقع بات کر رہا ہوتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہوتا۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں ہوتا، اس کو علم نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی بندہ کہے کسی کو کہ ابھی تک سورج غروب نہیں ہوا، اس کے پاس گھڑی نہیں ہے، وہ کہے کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا، روشنی ہے، یا اس کے برعکس کہے کہ سورج ابھی باقی ہے، سورج غروب ہو چکا ہے جبکہ وہ غروب نہ ہوا ہو۔
تو وہ یہ بات کہے جبکہ اس کے بات کہنے کے برعکس ہو چکا ہو، لیکن اس نے یہ بات کیوں کہی؟ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہی، یا یہ کسی ایسی جگہ پر تھا جہاں پہ کوئی بڑے پہاڑ کی اوٹ تھی، اس کے بیک سائڈ پہ سورج یا تو باقی تھا یا غروب ہو چکا تھا، اس نے اس کے برعکس بات کہہ دی، تو ایسے شخص کو جھوٹا نہیں کہیں گے۔ خیر اس کے بھی احکامات ہیں۔ یہاں کی جو بات ہے اس حدیث مبارک میں وہ یہ ہے کہ کوئی بات انسان تک پہنچ گئی، اب انسان تک بات پہنچانے والا کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، مسلمان بھی، کافر بھی، مسلمانوں میں فاسق بھی، فاجر بھی، منافق بھی، اور کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ مسلمان کے ذریعے تو اس کو یہ بات نہیں پہنچنی چاہیے، کیونکہ جس مسلمان نے یہ بات پہنچائی اس نے ممکن تحقیق نہ کی ہو۔ اگر اس نے تحقیق کی ہے اور آپ تک پہنچی بات، آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ بھی اس کی تحقیق کر لیں، یا کم از کم اگر آپ تحقیق نہیں کرتے تو پھر اس کو آگے بیان بھی نہ کریں۔ معاشرے میں عزتیں کب اچھلتی ہیں؟ معاشرے میں لوگوں کے سبحان اللہ ان کے عزت کے معاملات کب داؤ پر لگتے ہیں؟ جب یہ والی بات لوگوں میں ہو جاتی ہے، اور یہ ہر سنی سنی بات کو بیان کر دینا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے، یعنی اس کے لیے پراپر آدمی کا جھوٹا ہونا، جس کو سارے لوگ ہی جھوٹا سمجھتے ہیں، وہ ضروری نہیں، یہ بھی اس کے اللہ کے ہاں اسلام کی نظر میں جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ وہ پراپر جھوٹ نہ بھی بولے، صرف اس کا ایک بات کو بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دینا اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ دیکھیں یہ معیار ہے ایک عام مسلمان کا جو بنایا گیا، عام مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن اب ہم جس دور میں جی رہے ہیں، یہ دور سب سے زیادہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچانے کا دور ہے، یعنی سب سے زیادہ جھوٹے لوگ آج کے دور میں موجود ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور، فیس بک کا، ٹک ٹاک کا، انسٹاگرام کا، باتیں ایسے پھیلتی ہیں، ایسے پھیلتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ بے شمار باتیں، آئے دن کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوتی، آئے دن نہیں بلکہ ہر روز، ایک نہیں بلکہ کئی بیسیوں باتیں، یا اگر مبالغہ نہ ہو تو یہ سینکڑوں باتیں ہیں جو سنی سنائی ہوتی ہیں اور کسی بھی طرح سے سچائی کے معیار پر پورا نہیں اترتی، اور لوگ ان کو آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں، گویا کہ جھوٹ ہی جھوٹ اور جھوٹے ہی جھوٹے لوگ ہر طرف چھائے ہوئے، اور یہی چیزیں گھروں میں بھی موجود ہیں۔ گھر کے سکون برباد کر دینے والی چیز سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیں، آپس کے رشتوں کے متعلق، آپس کے جو لوگ ہیں ان کے متعلق، اور ان باتوں سے دینی لوگ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اداروں میں، مساجد میں، مراکز میں، اور اسی طرح دیگر دینی اداروں میں لوگ اسی طرح کی سنی سنائی باتیں آگے پہنچاتے رہتے ہیں، اور بغیر کسی تحقیق کے لوگوں کے عزتوں پر، ان کی دستار پر ہاتھ جا پڑتے ہیں۔ دوسری سند بھی اسی طرح سے ہی امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کی، یہ یہاں پر صحابی کا ذکر نہیں اس روایت میں، لیکن دوسری سند امام مسلم نے جو ذکر کی اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے، اور یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے۔ اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ وہ سند بیان کرتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ تو یہ الفاظ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے، اب دیکھیں کتنا تھوڑا سا فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کفا بالمرء کذبا، یہاں پہ ہے بحسب المرء من الکذب، آگے ان یحدث بکل ما سمع ایک جیسے۔ تو محدثین نے اس اتنے سے معمولی سے فرق کو بھی برقرار رکھا اور یہ بتا دیا کہ یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں ہیں، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے، اور آپ کے جو الفاظ ہیں وہ پیچھے بتا دیے گئے۔
اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ ابن وہب سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یعنی اپنی سند سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے امام مالک نے کہا رحمہ اللہ، اعلم، جان لو، انہ لیس یسلم رجل حدث بکل ما سمع، وہ آدمی کبھی سلامت نہیں رہ سکتا جو ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ کیا مطلب؟ غلطیوں سے، خطاؤں سے کہ سلامت کیسے رہے گا؟ وہ تو اسلام کی نظر میں جھوٹا ہے۔ تو اپنے طلباء کو کیا تلقین کر رہے ہیں کہ وہ آدمی کبھی بھی غلطیوں سے مبرہ نہیں رہے گا جو ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ ولا یکون اماما ابدا، اور نہ ہی ایسا شخص کبھی بھی امام بن سکتا ہے۔ نماز کا امام نہیں، لیڈر، لوگوں میں ایک مقام و مرتبہ رکھنے والا، اپنے فن میں ماہر، جیسے ائمہ حدیث ہیں، بڑا امام جس کی پیروی کی جاتی، اللہ اکبر۔ یہ تربیت ہے کہ جو ہر سنی سنائی بات آگے کر دے، وہ ایسا نہیں ہو سکتا، امام بھی نہیں بن سکتا۔ وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، یعنی وہ امام نہیں بن سکتا، کبھی امام نہیں ہو سکتا جو سنی سنی بات کو آگے کرے۔ اسی طرح یہی بات سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، امام مسلم رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ ان سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَن يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، یہ بھی اسی طرح کی ہی بات ہے، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہی ہیں، لیکن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی کہیں۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان کے استاذ ہیں محمد بن مثنى اور ان کے استاذ ہیں عبد الرحمن بن مہدی، یہ بہت بڑے محدثین اور فقہاء میں سے ایک تھے، عبد الرحمن ابن مہدی۔ امام مسلم کے استاذ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا، عبد الرحمن ابن مہدی سے، وہ کہتے تھے لا یکون الرجل اماما یقتدی بہ، آدمی کبھی بھی ایسا امام نہیں بن سکتا کہ جس کی اقتداء کی جائے، ایسا امام کہ جو لوگ جس کے پیچھے چلیں، جو اتنا قابل اعتماد ہو کہ لوگوں کے لیے وہ ایک مقتدا بن جائے۔ مقتدا کہتے ہیں ایسا شخص جس کی لوگ پیروی کرتے ہیں، جس پر لوگ اعتماد رکھتے ہیں۔ حتی یمسک عن بعد ما سمع، یہاں تک کہ وہ ان کچھ چیزوں کو سے رک جائے یا ان کو روک لے جو اس نے سنی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی جو چیزیں اس نے سنی ہیں ان میں سے کچھ چیزوں کو بیان کرنے سے جب تک رک نہیں جائے گا تب تک وہ امام نہیں بن سکتا۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ اس میں ایک بات تو موضوع سے متعلق ہے، باب سے متعلق ہے، وہ یہ کہ جو کچھ آدمی سنتا ہے ہر چیز اس کو بیان نہیں کر دینی چاہیے، کچھ اپنے پاس روک بھی لینا چاہیے۔ کون سی چیزیں روک لینی چاہیے؟ جن کی تحقیق نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ بھی کہ جن کی تحقیق ہو بھی چکی، ان میں سے بھی کچھ باتیں اس کو ہر سچ بات بھی تو کرنے والی نہیں ہوتی نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا اور معاملہ ہے، خاص طور پر آج کے دور میں اور معاملہ ہے، لیکن باقی بہت سارے اور بھی سچ ہوتے ہیں لوگوں کے متعلق، کئی چیزوں کے متعلق، تو ان کو بیان کرنے میں فتنے کا کبھی خدشہ ہوتا ہے، کبھی لوگوں کی عقل کے برابر نہیں ہوتی وہ چیزیں۔ آگے یہ بات آئے گی، کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، لوگوں کی کبھی کبھی عقل کے مطابق چیزیں نہیں ہوتی، وہ بھی نہیں بیان کرنی چاہیے۔ یہ مرزا، انجینئر وغیرہ، ان لوگوں کی جہالت، بدتمیزی، بے ادبی کے علاوہ اگر یہ واقعی کسی علم سے متعلق لوگوں میں بھی شمار ہوتے ایسے لوگ، تو تب بھی ان کے متعلق یہ بات بڑی ہی خطا اور حکمت کے بالکل خلاف ہوتی کہ ایسی باتوں کو بیان کرنا جو لوگوں کی عقلوں کے موافق نہیں ہے، بلکہ وہ صرف طلاب العلم کے سامنے بیان کرنی چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے آپس کے جو معاملات ہوئے ہیں، پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ یہ تو باتیں امت سے چھپائی گئی ہیں، چھپائی نہیں گئیں، یہ جہالت ہے، یہ ایک الزام اور بہتان ہے، یہ ایک زبان درازی کا نتیجہ کہ بندہ بغیر تحقیق کی بات کرے۔ چھپائی نہیں گئی یہ باتیں، ہم ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے جب ہم نے مدارس میں یہ باتیں پڑھ لی تھیں، ہم نے احادیث مبارکہ میں یہ باتیں
تقریباً تب پڑھ لی تھی جب ابھی تک ہم بالغ نہیں ہوئے تھے، اور اس پڑھنے والوں میں اکیلا شامل نہیں تھا. ہماری کلاس کا جو بیچ تھا وہ قریب 40 کے قریب لوگ تھے، اور ان میں سب میرے ہم عمر یا کچھ تھوڑے سے بڑے ہوں گے ہم سے 1-2 سال 3 سال، اور کچھ ہم سے چھوٹے بھی تھے. تو یہ باتیں چھپائی نہیں گئیں، بس اس میں اس بات کا خیال رکھا گیا جو عقل و دانش کی بات ہے جو سب کو نصیب نہیں ہوتی. اور اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول بھی آگے کل آئے گا، کل ہم پڑھیں گے اس کو، کہ لوگوں کو ان کی عقل کے مطابق باتیں بیان کرو، علم کی باتیں بھی. اب اگر عام مجالس میں یہاں پہ یہ جو روات ہیں، راوی ہیں حدیث کے، اور حدیث کے راویوں کے اوپر جو جرح اور تعدیل ہے، یہ ایک الگ ایک سبجیکٹ ہے. عام لوگوں میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ عام لوگوں کو تو اس کا فہم نہیں ہے. اس کے اصول و ضوابط ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تو کچھ قواعد سمجھنا ضروری ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایسی بات بیان کر دو جو ان کی عقل ابھی تک تیار نہیں ان باتوں کو لینے کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کا اہتمام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، آپ کی یہ چاہت تھی، آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے تذکرہ کیا کہ میں خانہ کعبہ کو گرا کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر اسے تعمیر کروں، اور اس کے 2 دروازے رکھوں، ایک سے لوگ داخل ہوں، ایک سے لوگ نکل جائیں. لیکن کہا کہ میں ایسا اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، یعنی ابھی ان کا وہ لیول نہیں آیا، وہ مقام اس پر نہیں پہنچے تربیت اور علم کے کہ جہاں یہ بات بھی ان کے سامنے اگر کر دی جائے، ایسا کام کر دیا جائے تو ان کی عقلوں کو ناگوار نہ گزرے. ابھی تک یہ وقت نہیں آیا. آپ نے ان کی ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑ دیا. سمجھ رہے ہیں آپ کے لوگ کیسے کیسے حماقتیں کرتے ہیں؟ میں ایک مثال اور دیتا ہوں. میرے والد صاحب موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے، ایمان صحت اور حسن عمل والی لمبی زندگی عطا فرمائے. سب کے والدین جن کے زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. جو دنیا سے گزر چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کریں، اور ان کے اولادوں کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں. اگر میرے والدین کے جھگڑے ہوں، مثال دیتا ہوں، کسی کے والدین کے جھگڑے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، کیا مجھے یہ زیب دیتا ہے کہ میں اپنے بچوں میں ان کے جھگڑوں کو باتیں بیان کرنا شروع کر دوں؟ بچے بھی ہوں 10 سال 12 سال کے 14 سال کے، چلیں بالغ بھی ہو چکے ہوں. کیا یہ میری عقل مندی کی علامت ہے کہ میری جہالت کی علامت ہو گئی ہے کہ میں اپنے والدین کے جھگڑے اپنے بچوں کے سامنے بیان کروں؟ کون سے بچے جو ابھی اس لیول تک نہیں پہنچے کہ ان باتوں کو سمجھ سکیں، اور اگر پہنچ بھی جائیں تب بھی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک بدتمیز شخص اٹھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے جھگڑے عام لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دے، اور تاثر یہ دے کہ یہ نعوذ باللہ صحابہ میں اتنا اختلاف تھا کہ وہ اہل بیت کے خلاف تھے، عام صحابہ، اور ایسی چیزیں. تو یہ سب کی بہتان درازی، سب یہ جھوٹ پر مبنی بازار ہے ایک جو گرم ہے، اور لوگ اس کو اویل کر رہے ہیں. اور پیچھے اور ان کے ساتھ دینے والے وہ لوگ بھی ہیں جو روافظ ہیں، جن کو صحابہ رضی اللہ عنہ سے ویسے ہی ان کے سینوں میں بغض اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کے ہاتھوں سے ہی ان کے سینوں کو پٹوایا بھی ہے، پٹوا بھی رہے ہیں کہ جس سینے میں بغض صحابہ ہو اس کا یہی ہونا چاہیے کہ وہ پٹنا ہی چاہیے، اور خود اپنے آپ سے پٹنا چاہیے. اس سے بڑھ کر اور کیا تذلیل ہوگی انسانیت کی کہ انسان ماتم کرے؟ انسانیت کی تذلیل اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی؟ کسی مرد کے لائق نہیں کہ وہ ماتم کرے. مرد تو مرد ہوتا ہے، یہ تو ہمیں سکھایا نہیں گیا. کسی عقل مند اور باشعور قوم کے یہ لائق نہیں. تو امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ نے کہا کہ آدمی تب تک ایسا امام نہیں بن سکتا کہ اس کی اقتداء کی جائے جب تک کہ وہ جو کچھ اس نے سن رکھا ہے، سنی ہوئی باتیں، انفارمیشنز، سنے ہوئے معاملات، یہاں تک کہ روایات، احادیث، ان میں سے کچھ سے رک نہ جائے، کچھ کو بیان کرنے سے رک نہ جائے، تب تک وہ امام نہیں ہو سکتا.
اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کر دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ یہ جو انٹلیکچوئل لوگ تھے، یہ جو ائمہ تھے، یہ ہیں اصل اس امت کے ذہین ترین لوگ، اعلیٰ درجے کے لوگ۔ ان کا ایکڈیمک لیول، ان کا حفظ کا لیول، ان کا حیا اور صداقت اور سچائی کا لیول، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنا بلند تھا، اور ان لوگوں کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہماری کوتاہیوں پر معافی عطا فرمائے اور ہمیں علم کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔